میرا سوال ہے کہ آج کے اخبار میں نوائے وقت میں آیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی، زنائی، فلاں فلاں کہا ہے جی اور ان کی یہ کتاب روحانی خزائن میں درج ہے تو دوسری طرف کہ حضرت مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ یہ سوال ہے کہ یہ ہماری کسی کتاب میں لکھا ہے؟ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، ہاں جی، لیکن یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے جی محمد امین صاحب۔ ہاں جی، ہم ایسے پچھلے پروگرام سے کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی، لیکن میں نصیر قمر سے درخواست کروں گا تھوڑا سا مختصراً ریکیپ کر سکیں اس کو۔ وہی بات ہے، ہم پیچھے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ غیر احمدی علماء کا یہ طریق ہے کہ بعض باتیں، یا ایک میں نے مثال بھی دی کی تھی، یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی قرآن کریم میں کہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم کہے، دیکھو کیا نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ نہ بتائے کہ خدا تعالیٰ نے یہ قول کن کا نقل کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی کہہ دے کہ قرآن میں تو بھی نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے تو نماز کیوں پڑھنی؟ نہیں لکھا ہوا قرآن کریم میں ویل للمصلین لکھا ہوا ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں نہیں لکھا ہوا؟ اس لیے چھوڑو نماز کو، نماز پڑھنے والوں پہ تو خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ نہ بتائے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ کن نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ساتھ یہ جو سلوک ہے یہ یہودیوں نہ خصلت ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اور دراصل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے یہودیوں کی یہ علامتیں بتائی گئی تھیں اور آن وسلم کے مکذب یہودیوں کی بتائی گئی تھیں، ضروری تھا کہ مسیح موعود جو مسیح محمدی جس نے آنا تھا اس کے مکذب بھی ایسی حرکتیں کرتے۔ تو حضور نے وہاں بائبل کے حوالے سے، ان کے حوالے سے عیسائیوں پر الزام کیا ہے کہ تمہاری کتابوں میں تمہارے یسوع کا یہ نقشہ ہے، تم اس کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، کچھ سوچو تو صحیح۔ لیکن حضور نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ ہم جس مسیح کو مانتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ خدا کا پیارا بندہ اور رسول تھا۔ تو اصل تحریر اگر آپ وہاں پڑھ لیں تو جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہیں پہ بات کھل جاتی ہے۔ اس میں یہ نہایت ہی دجل اور فریب اور دھوکہ ہے، اور خدا سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یقیناً اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا خدا کے حضور۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔